بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں موجود ہر اس انسان کو ہلاک و برباد کر دیا جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ہر اس انسان کے نام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جس نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا۔ اس وقت اس روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور اس پانی پر صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی۔ اس کشتی کے اوپر وہ لوگ سوار تھے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے اور اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے۔ طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین پر ایک بار پھر نسل انسانی کی ابتدا کی، ان چند افراد سے جو کشتی پر سوار تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل سے ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام عاد تھا، اور یہ وہی شخص تھا کہ جس کی نسل سے اللہ تبارک و تعالی نے قوم جبارین کو پیدا فرمایا۔ قوم جبارین دنیا کی وہ واحد قوم تھی جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا کہ ان کے جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والی قوم جبارین کون تھی، اس قوم کے افراد کتنے طاقتور اور ان کے قد کتنے اونچے تھے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ قوم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا، وہ قوم تھی کہ جسمانی طور پر اتنے طاقتور لوگ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک اعرابی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص عام انسانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا۔ اس شخص کی نسل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور، دنیا کی سب سے دراز قد قوم تھی۔ یہ قوم ارم نامی بستی کے اندر آباد تھی، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے فن سے نوازا تھا کہ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ان کے اندر خوبصورت محلات بناتے اور انہی محلات میں اپنی زندگی گزارتے، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، ارم ذات العماد، اور بلند ستونوں والے۔ اس دور کے اندر ارم ایک ایسا خوبصورت شہر تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی اور نعمت دے رکھی تھی۔ ہر طرف سرسبز شاداب باغات اور طرح طرح کے بے شمار پھل اور اناج موجود تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ کسی دور کے اندر جو علاقہ دنیا کا حسین ترین علاقہ ہوا کرتا تھا اور جس کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایسا صحرا بن چکا ہے کہ جس میں ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، اور یہ ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسط عمر 1000 سال کی تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم کر رکھا تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا، اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کمزور نہ ہوتی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر جوانی اور تندرستی میں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ اور تیزی سے بڑھی۔ اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا اور دنیا کی سپر پاور بن گئی۔ یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس کے علاقے میں داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور اس طرح یہ قوم اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتی۔ قوم جبارین 13 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر
طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد ہی وہ قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے ان کو احقاف کے اندر ڈرایا، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ان کو برائی سے منع کیا، تو اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور اس قوم کے نافرمان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی۔ یہ قوم گناہوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اپنے نبی کی بات تک نہ سنتی۔ اس قوم میں 2 قبیلے تھے جن کا نام کلمان اور خلجان تھا۔ یہ تو ایسے قبیلے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ پوری قوم ان 2 قبیلوں کی فرما بردار تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام پر یہ کرم کیا کہ ان 2 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ لیکن قبیلہ کلمان نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح اپنے کفر و شرک پر اڑا رہا۔ اس طرح قبیلہ خلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ ان 12 قبائل میں سے ایک قبیلے کے علاوہ کوئی ایسا قبیلہ نہ تھا کہ جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہا ہو۔ باقی تمام قبیلے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کو برا بھلا کہتے، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم بت پرستی اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ علاقہ جو کل تک خوبصورت اور سرسبز و شاداب تھا اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم میں قحط پڑ گیا اور ان کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے اور اس قوم کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غیر ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہاری رونقوں کو لوٹا دے گا اور تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اس طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت حق دیتے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی۔
ان کا مذاق اڑاتی اور ان کو معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہتی۔ آخر جب یہ قوم اس قحط سالی کے عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں نکالنے لگے۔ پہلی قوموں میں جب کسی پر بھی قحط سالی یا کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کیا کرتی تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے اس مصیبت کو دور کر دیتا۔ چنانچہ قوم جبارین نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک بہت بڑے گروہ کو تیار کیا اور اس گروہ کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ گروہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں جس قوم کی حکومت تھی ان کے سردار کا نام جرار بن طارق تھا۔ جرار بن طارق کی بیوی قوم جبارین کی نسل میں سے تھی، اسی وجہ سے جرار بن طارق اور اس کی بیوی نے اس لشکر کا خیر مقدم کیا اور خوب شراب و شباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم جبارین کا یہ لشکر ایک ماہ تک اسی طرح گناہوں میں مبتلا اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اس دوران یہ لوگ بالکل اس بات کو فراموش کر گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوگا۔ جب ایک مہینہ گزر گیا تو جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے ان کو ان کا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ چنانچہ ان کے یاد دلانے پر اس لشکر کو ہوش آیا اور یہ لوگ فوراً مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کے اندر مصروف ہی تھے کہ یکایک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر چھا گیا۔ ان بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے بادل بھی ان کے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ بادل اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تھا جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا تو ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور ان قریب تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ عذاب دیکھنے کے بعد بھی یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے مومنین کے ساتھ اس علاقے سے باہر قدم رکھا تو وہ بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دردناک طوفان شروع ہو گیا۔ ان بادلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس قدر شدید اور دردناک ہوا تھی کہ جس نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا، اور قوم جبارین کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی تنکوں کی طرح ہواؤں کے اندر اڑ رہے تھے، اور اس طرح اس دردناک عذاب میں قوم جبارین کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ یہ عذاب 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل جاری رہا۔ اس عذاب نے قوم جبارین کے بڑے بڑے محلات اور عمارتوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس قوم کے تمام تر نافرمان لوگ اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے، اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر کے ایک ایسا صحرا بنا دیا جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے۔